اس لحاظ سے ہے کہ وہ پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہی مطلب کہ وہ آگے جا چکے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ ڈیلی ٹو ڈیلی جتنا بھی ہو سکتا ہے نا مختلف فیلڈز میں مختلف اس میں تو وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. مطلب کہ ہر ایک انڈسٹری ان کی اگر دیکھا جائے تو کمپیریٹیو ہمارے نسبت بہت زیادہ ہے. تو ایسے ہی ہے انڈیا کا جو ٹرین سسٹم ہے پاکستان سے 100 درجے بہتر ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا انڈین ایکسپریس جو ہے 2016 میں لانچ ہوئی تھی انڈیا میں, اور وہ بلیٹ ٹرین ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ہماری ٹرینز دیکھیں, ان کے ٹریکس دیکھیں, یہ وہی ٹریکس ہیں جو جب انگریز جا رہے تھے یہاں سے وہ ٹریکس انہوں نے بچھائے ہوئے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب وہ تو لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ٹورسٹ آئیں, ان کے ساتھ مطلب جیسے ایکسپورٹ ٹرانسپورٹ یہ سارا سسٹم ان کے ساتھ مہیا کرے, ان کو ساری چیزیں دیں, اور جو باہر سے آتے ہیں لوگ وہ اٹریکٹ ہوں. ایون دیٹ یہ ہے کہ جو انگریز ہے جو چھوڑ کے جا چکے ہیں بڑے صغیر کو, لیکن وہ بھی دوبارہ سے آتے ہیں, وہاں کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں. لیکن نمستے ست شری اکال, میں ہوں سدرا ہم آواز کے ساتھ. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹرانسپورٹیشنس پر, اسپیشلی ٹرین کی سروسز پر بات کریں گے کہ پاکستان اور انڈیا میں جو ٹرین سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں, جو ٹرینز بنائی جاتی ہیں, ان میں کتنا ڈفرینس ہے, زمین آسمان کا ڈفرینس نظر آئے گا ہم لوگوں کو. یہی بات کرتے چلے ہم انڈیا کی, تو وہ PLI ایک اسکیم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں جو کہ ان کی جو ٹرینز کی امپورٹ ہے, ان کے جو اسپیئر پارٹس ہیں اس کو بھی روکے گا, ساتھ میں ٹورسٹ کو بھی اٹریکٹ کرے گا, اور ان کے ملک میں آ کر لوکل یہ ساری چیزیں مینوفیکچرنگ کریں گے, ڈفرینٹ پلانس. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم یہی ٹرینز کی ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو ہمارے وزراء اس پر توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. آئے دن حادثات پیش ہوتے ہیں, کبھی PI کا جہاز گر جاتا ہے, کبھی ہماری کوئی ٹرین ٹکرا جاتی ہے, پٹری سے اتر جاتی ہے. تو پاکستانی عوام سے جانیں گے کہ کیا ٹرین پر سفر کرنا ہمارے لیے آخری سفر کیوں بنتا جا رہا ہے, جبکہ انڈیا کی آدھے سے زیادہ عوام ٹرینز کو ہی پریفر کرتی ہے. تو بنے رہیے میرے سے اس ویڈیو کے آخر تک. دیکھیں, اگر آپ مجھ سے کمپیریزن کا کہیں گے باقی کنٹری کی نسبت, تو میں اس میں پاکستان کنٹری کو 50 نمبر دوں گا 100 میں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیفٹی کا اگر کہیں گے نا تو 50-50 ہے. مطلب کہ کس جگہ پہ کوئی روٹس ایسے ہیں جہاں پہ سیفٹی کا ہے کہ ایک اچھا اور کمفرٹیبل ماحول ہے. ریسنٹلی باجوڑ میں جو حادثہ ہوا ہے ٹرین کا, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کبھی PIA کا جہاز ٹکرا جاتا ہے, کبھی کہہ لیں کہ ٹرینز ہماری سیفٹی پرووائڈ نہیں کر پا رہی ہیں, اور ٹیکنالوجی بھی جدید استعمال نہیں ہو رہی. یہی چیز میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ٹیکنالوجی کا اصل میں وہ اس لحاظ سے یوز ہی نہیں کر رہے کہ جس لحاظ سے ہونا چاہیے, خاص طور پہ اس ایسی ایک انڈسٹری ٹرین انڈسٹری میں جہاں پہ اتنے زیادہ پیشے اور مسافر ہیں, ان کی مطلب کہ سیفٹی کا تو فرسٹ پریارٹی ہونی چاہیے. دوسرا یہی دیکھیں کہ اکثر یہ ہم سننے میں آتے ہیں کہ اکثر ایک حادثات ہو رہے ہیں وہ جو ہے نا ٹرین کے, کبھی کس جگہ پہ, کبھی کس روٹ پہ, کبھی کس روٹ پہ. تو میرے خیال میں یہ جو سیفٹی کا ہے نا وہ تو بہت ایک ایسا کریٹیکل ایشو ہے کہ جس کا جتنا زیادہ وہ کہا جائے وہ کم ہی ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ان کے وہ انٹروڈیوس کروانا چاہیں PLI اسکیم, جو کہ اٹریکٹ کرے گی فورن ٹورسٹ کو. مطلب کہ ٹرین سے ریلیٹڈلی وہ بہت زیادہ کام کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ایسی ٹرینز بناتے ہیں جو الیکٹرک بھی ہوتی ہے, جیسے وندے بھارت کی آپ بات کر لیں, ایکسپریس کی آپ بات کر لیں. تو یہ ایسی ٹرینز ہیں جو کہ انڈیا میں بڑے کہہ لیں کہ انٹرنیشنل لیول کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ہاں جی, ضرور ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور ہونا چاہیے, خاص طور پہ ایک ٹرین انڈسٹری میں, تاکہ وہ جو ہے نا سیفٹی بھی بہت زیادہ, جس میں مطلب کہ وہ فرسٹ پریارٹی ہونی چاہیے. انڈیا کی جو زیادہ تر عوام ہے وہ بھی کہہ لیں کہ ٹرین سے ہی سفر کرتی ہے. آپ خود دیکھیں کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ وہ زیادہ تر ٹرینز استعمال کر رہی ہوتی ہیں اپنے روزمرہ کے کام کے لیے. یہاں پاکستان میں تو ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے. انڈیا دیکھا جائے تو انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بھی بہت آگے جا چکا ہے, ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے بہت آگے جا چکا ہے, اینڈ اکانومی کے لحاظ سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا دن بدن گروتھ کس طرح کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں نا انڈیا کا اگر دیکھا جائے تو ان کی ٹیکنالوجی اس لحاظ سے ہے کہ وہ پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہی مطلب کہ وہ آگے جا چکے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ ڈیلی ٹو ڈیلی جتنا بھی ہو سکتا ہے نا مختلف فیلڈز میں مختلف اس میں تو وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. مطلب کہ ہر ایک انڈسٹری ان کی اگر دیکھا جائے تو کمپیریٹیو ہمارے نسبت بہت زیادہ ہے. تو اسی طرح ٹرین انڈسٹری کا بھی نا ان کے یہاں ٹرینڈ بہت زیادہ ہی چلتا جا رہا ہے, کیونکہ وہ جو ہے نا نئے ایسی انوینشن لے کے آ رہے ہیں, مختلف روٹس ایسے بنا رہے ہیں, یا وہ گاڑیاں مطلب کہ ان کی جو ٹرینز ہیں وہ اس قدر مطلب کہ لگژری ماحول ہے ان کا, تو اس لیے ان کا تو بہت ہی الگ ہی لیول ہے. یہ تو بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے. سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ انڈیا جو ہے اپنے جو ٹرینز کے لیے کچھ کہہ لیں کہ پارٹس وغیرہ بھی جو منگواتے تھے اس کو بھی بند کر رہے ہیں, اس کی امپورٹ بھی کلوز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں خود یہ ٹرینز بنائیں گے. ایسے ہی
انڈسٹریز یہاں پر مینوفیکچر کریں گی, آ کے اپنا پلانٹ لگائیں گی تاکہ جو فورن ٹورسٹ ہیں وہ ہمارے ملک میں, مطلب اتنی لمبی سوچ انہوں نے رکھی ہے کہ امپورٹس بند کریں گے, ٹورسٹ آئیں گے یہاں پر اپنی انڈسٹریز لگائیں گے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے پاس اصل میں ریسورسز اتنا زیادہ ہیں کہ وہ ہر چیز ان کے پاس اویلیبل ہے نا, تو اسی لیے انہیں اس چیز کا ایشو نہیں ہوتا کہ ہم دوسرا دیکھیں نا, انڈسٹری سے ایک گھر نہیں چل رہا ہوتا, ایک پوری فیملی چل رہی ہوتی ہے. تو خاص طور پہ یہ ہے کہ اب وہ اگر ایک ٹرانسپورٹ انڈسٹری مطلب کہ اگر وہ لگائیں گے تو اس کی نسبت دیکھیں نا وہ کتنا زیادہ گرو ہوگی کہ مطلب کہ کتنی ساری فیملیاں اس کو سپورٹ کر رہی ہوں گے, وہ مطلب کہ ایز وہ ایک ہی انڈسٹری جو ہے. اگر وندے بھارت کی بات کریں, یہ انڈین ایکسپریس ٹرین ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر ٹرین تھوڑا سا بھی ڈیلے ہوتی ہے تو وہاں پر فری فوڈ پرووائڈ کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں 6-6 4-4 گھنٹے ٹرینس لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی بینیفٹ پرووائڈ کیا جائے, کھانا دیا جا رہا ہے یا کچھ اور, الٹا چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہے. ریسنٹلی میں نے وہ ٹرین پہ ہی سفر کیا تھا, وہ عید کا رش تھا, تو میں نے دیکھا ہے مطلب کہ کوئی اس قدر کوئی بھی ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں جس کی تھوڑا سا مطلب کہ کمپنسیٹ کیا جائے تاکہ اس لحاظ سے کوئی بھی فوڈز یا کوئی ایسے, میں تو کہتا ہوں کہ ان کو نا ایسے کچھ کوپن انٹروڈیوس کرانے چاہیے کہ جس میں یہ ہو کہ اگر آپ کو اس اسپیسیفک ٹرین کی وجہ سے آپ اگر لیٹ ہوئے ہیں یا آپ کا کوئی بھی ایسا ایشو ہوا ہے تو آپ کا وہ کوئی بھی مطلب کہ کسی بھی پرسنٹیج کا 10%, 20% ایک ایسا کوپن دیا جائے تاکہ آپ کا جو یہ ہے نا کہ وہ جتنا ایک ہو سکتا ہے اس کو وہ کیا جائے, کمپنسیٹ کیا جائے آپ کے اس جو ٹرین کی اسپیسیفک ہوا تھا, اسپیسیفک وہ ٹائم ویسٹ کہہ لیں یا دوسرا جو بھی آپ کہہ لیں اس لحاظ سے ہوا تھا. تو میرے خیال میں یہ کوپن وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح کا انٹروڈیوس کرانا چاہیے تاکہ وہ جو ہے نا لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو ٹریول کریں اور چلیں. اگر وہ یہ چیز سمجھیں کہ اگر ہمارا تھوڑا بہت ٹائم کا ایشو ہوا بھی ہے تو وہ ہمیں مطلب کہ نیکسٹ کمپنسیشن اس کی مل جائے گی. ایسے ہی ہے, انڈیا کا جو ٹرین سسٹم ہے پاکستان سے 100 درجے بہتر ہے. اب آپ نے دیکھو کہ انڈین ایکسپریس جو ہے 2016 میں لانچ ہوئی تھی انڈیا میں, اور وہ بلیٹ ٹرین ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ہماری ٹرینس دیکھیں, ان کے ٹریکس دیکھیں, یہ وہی ٹریکس ہیں جو جب انگریز جا رہے تھے یہاں سے, وہ ٹریکس انہوں نے بچھائے ہوئے تھے, تو وہی ٹریکس ابھی تک چل رہے ہیں. اور آپ نے ریسنٹلی ایک ایکسیڈنٹ دیکھا ہوگا ہزارہ ایکسپریس کا, جو کراچی سے آ رہی تھی اسلام آباد کے لیے, تو اس میں 90 پیپل انجرڈ ہوئے تھے اور کلڈ بھی ہو گئے تھے. تو پاکستان کا ٹرین سسٹم دیکھیں تو بہت بیکورڈ ہے. اور کوئی بھی گورنمنٹ آپ دیکھیں, کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے, ہم کسی کو وہ نہیں کرتے, چاہے پی ٹی آئی چاہے نون لیگ آ جائے, کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو ٹرین کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی گئی. تو بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ ریسنٹلی باجوڑ کے اندر ہمیں یہ حادثات دیکھنے کو ملا جو کہ ٹرینز آپس میں تھوڑی پٹری سے اتر گئی تھی بہت برے طریقے سے, اور بڑا کہنے کے نقصان بھی ہوا. تو انڈیا میں آپ کو پتہ ہے ایسا کچھ مہینے پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا ٹرینز کا ہی, لیکن انہوں نے اپنی ٹرینز کو اور ایڈوانس کر لیا, مزید اس پہ تحقیق کی کہ کیا کمی رہے گی, کیا وجوہات بنی, ٹریکس کس طرح سے آپس میں مل گئے. مطلب انہوں نے پورا ایک انکوائری بٹھائی. ہمارے یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم انکوائری بٹھانا بھی پریفر نہیں کرتے. ایسے ہی ہے, ہمارے پاکستان میں کوئی بھی سسٹم نہیں ہے, کوئی بھی رول آف لا نہیں ہے, ہر چیز ایسے ہی چل رہی ہے. کسی نے بھی آپ دیکھیں وہاں پہ 90 بندے وہاں فوراً جہاں بک ہو گئے ہیں, کچھ بھی نہیں, جسٹ جا کے فوٹو سیشن کیا ہے, اور نہ کوئی ریہیبلیشن سینٹر بنے ہیں, نہ کوئی ان کی امداد کی گئی ہے, کچھ بھی نہیں کیا گیا پاکستان کی طرف سے. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ جب انڈیا میں حادثہ ہوا تھا تو وراٹ کوہلی نے فوراً وہاں پہ ڈونیشن کیا, وہ پہنچے ہیں, ان کے سیلیبریٹیز پہنچے ہیں, پولیٹیشینس پہنچے ہیں. ہمارے پولیٹیشین دیکھیں جیلوں میں یا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پاکستان کا سسٹم دیکھیں بالکل گرتا ہی جا رہا ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ. ایگزیکٹلی بات آپ نے بالکل صحیح کی. جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ٹرینس کے بھی جو اسپیئر پارٹس وغیرہ ہیں وہ امپورٹ نہیں کریں گے دوسرے ملکوں سے, اپنے ملک میں خود بنائیں گے یہ ساری چیزیں تاکہ کاسٹ کم پڑے, اور جتنی کاسٹ وہ وہاں بھیجتے تھے اپنے ملک میں جو لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور جو باہر کے ٹورسٹ ہیں ان کو اٹریکٹ کریں گی. بہت زیادہ جو فرمز وغیرہ ہیں ان کی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا اتنا زیادہ ٹیکنیکل سوچتا ہے اور ہم اتنے ہی کہہ لیں کہ ایک قسم کا ہماری سوچ ہی نہیں ہے, ہم ویژنری نہیں ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ دیکھیں نا, آپ تو صرف جسٹ ٹرین کے اسپیئر پارٹس کہہ رہی ہیں نا. تو ریسنٹلی میں پرسوں نیوز سن رہا تھا, انہوں نے جو مرسیڈیز ہے نا وہ لوکلی مینوفیکچر کر رہے ہیں اپنی طرف سے. اور آئی فون آپ کو پہلے پتہ ہے کہ انہوں کے وہاں پہ پلانٹس لگ گئے ہیں. تو اکانومی کی طرف وہ ہم سے بہت بہتر ہے. ان کا جو ڈالر کا وہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ چل رہا ہے 140 150, یہاں دیکھیں آپ ہم سے ڈبل جا رہا ہے. تو ہماری جو اکانومی ہے وہ تو آپ کو ہمارے سامنے ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے ہماری اکانومی کا. جتنا بھی ٹرین لیٹ ہو جائے انڈیا کے اندر کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. ان کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جن کے جو کسٹمرز ہیں وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ ہمارے بھگوان کے مترادف ہوتے ہیں, اور ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے. اور وہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, ٹرین ڈیلیڈ ہو گئی ہے, کھانا پرووائڈ کیا جائے گا, ان کو دوسری فیسلٹیز دی جائیں گی تاکہ وہ بیزار نہ ہو. یہاں پر ٹرین 6 7 8 گھنٹے لیٹ ہو, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. انفیکٹ جو باہر ٹھیلے لگا کے بیٹھے تھے ان کو موجے لگ جاتی ہیں کہ چلو چیزیں تو مہنگی کریں ہم لوگ. ایسے ہی ہے. ریسنٹلی نا میں ایبٹ آباد سے ادھر گیا تھا, تو حویلیاں سے ہم نے جانا تھا بھاولپور, تو ہماری بس میں 3 گھنٹے لیٹ ہو گئی. چلیں وہ پاس گھر تھا وہاں سے, جیسے ہی وہ چلی تو اتنا بیچ میں انہوں نے اسٹے کیا. اور فوڈ کی آپ ایسی بات کریں کہ ہم نے کہا چلو ٹرین رک گئی, ہم کھانا جلدی سے لے لیتے ہیں کہ چلنا پڑے. کھانا لیا, جب وہاں پہنچے وہاں پہ تو کھانے میں اسمیل, نہ کوئی
ٹرین کی طرف سے کوئی پالیسی ہوتی ہے. وہ انڈیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ وہاں پہ لوکلی مینوفیکچر فوڈ ہوتا ہے, وہاں پہ ان کیٹرنگ ہائر کی ہوتی ہے, وہ آپ کو لوکلی فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں. جبکہ پاکستان میں آپ دیکھیں نہ فوڈ کا ہے, نہ کوئی وہاں پہ امدادی کیمپ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کی ٹرینز بالکل آپ سمجھیں کہ بندہ وہاں بیٹھنے کے ایسے مترادف ہے کہ موت کے سفر میں جا رہا ہے. آپ نے جیسے کہا کہ ٹریکس کو بدلا نہیں جاتا ہے, وہی جو انگریز بنا کے چلے گئے ہیں ٹریکس ان کو ہی ہم استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم خود کوشش نہیں کریں کہ پیسے لگائیں. انفیکٹ ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے اس کے بھی یہی حالات ہیں, ہم ان کو رینیو نہیں کرتے, ہم ان کو ڈیمالش کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو کیا پیسے لگانے ہیں. ہمارا جو آرٹ اینڈ کلچر ہے وہ بالکل توجہ نہیں دے رہا. جو ہمارے ٹرانسپورٹیشن کہہ لیں کہ ان کے منسٹر ہیں اس کو بھی کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہم کچھ کر لیں. وہیں انڈیا کی بات کیجیے, آدھی سے زیادہ آبادی انڈیا کی ڈیپینڈ ہی ٹرینس پر کرتی ہے. ایسے ہی ہے. اب یہ ٹرینس کا آپ دیکھیں جو ٹریکس ہوتے ہیں نا ان کے درمیان نا لوہا لگایا جاتا ہے. جو ہمارے ٹریکس دیکھیں آپ ریسنٹلی نیوز BBC کی نیوز نکال کے دیکھیں, انہوں نے ٹریکس میں لکڑی کے وہ لگائے ہوئے ہیں کہ بھئی ویٹ کے لیے. اگر ہم اس میں لوہے لگائیں گے تو وہ کیونکہ ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے پیسنجرس کا, تو وہ ایزیلی ٹرانسپورٹ ایزیلی ہو جاتی ہے. لیکن ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ہماری آپ روڈس کا وہ لے لیں کہ روڈس میں جو ہوتے ہیں اس میں وہ آرام سے نہ کوئی نیا روڈ بناتے ہیں, اسی کے اوپر کلر کر کے لک وغیرہ ڈال کے وہ بنا دیتے ہیں. کوئی بھی سسٹم پاکستان میں کوئی رول آف لا نہیں ہے نا, اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا, اس وجہ سے ایسا ہی کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب وہ تو لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ٹورسٹ آئیں, ان کے ساتھ مطلب جیسے ایکسپورٹ ٹرانسپورٹ یہ سارا سسٹم ان کے ساتھ مہیا کرے, ان کو ساری چیزیں دے, اور جو باہر سے آتے ہیں لوگ وہ اٹریکٹ ہوں. ایون دیٹ یہ ہے کہ جو انگریز ہے جو چھوڑ کے جا چکے ہیں بڑے صغیر کو, لیکن وہ بھی دوبارہ سے آتے ہیں, وہاں کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ایز کمپیئر ٹو پاکستان کیا جائے تو پاکستان کا ریلوے بہت خراب جا رہا ہے. ایون دیٹ انہوں نے تو جو پیسے لیے تھے حکومت سے وہ بھی کھا لیے, وہ بھی ادھر ادھر کے کاموں میں خرچ کر دیے. ایون دیٹ جو ریلوے ہے انڈیا کا, وہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم لوکل چیزیں زیادہ یوز کریں ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ. لیکن یہاں پہ ہر بندہ اگر کسی کے پاس سائیکل ہے, موٹر سائیکل, وہ اپنی یوز کر رہا ہے. وہ نہیں پریفر کر رہا کہ ہم جائیں, ہم بھی گورنمنٹ کی کنویز یوز کریں اور اس کو مطلب اوپر لے کے جائیں اپنی. پاکستان میں جو لوکل کنوینسز ہیں, اس وقت آپ ٹرینس کی بات کر لیں, بھی ریسنٹلی باجوڑ میں اتنا برا حادثہ پیش آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ نیگلیجنس یہ تھی کہ وہاں پر پراپر جو ان کے ٹریکس تھے ان کو پالش نہیں کیا گیا, ان کو رینیو نہیں کیا گیا. تو اس میں گورنمنٹ کی غلطی نہیں, تو پھر عوام کیسے بھروسہ کریں ان کے اوپر؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ مطلب جو ریلویز کے وزیر بنائے جاتے ہیں, وزراء بنائے جاتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی اپنی غفلت کو ختم کریں, گستاخیوں کو ختم کریں اپنی, اور آئے اس طرف کہ پروگریس لائیں اپنی جو ریلویز کو صحیح کرنے میں, عوام کو سہولتیں دیں نہیں تاکہ لوگ بھی خوش ہو جائیں ان سے, اور وہ یہ کریں کہ مطلب یقین کر سکیں ان پہ کہ ہم لوکل کنویز کو یوز کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ. انڈیا کی ہم لوگ بات کریں انڈین ایکسپریس کی, وہ ایک بلٹ ٹرین ہے, اور ساتھ میں وندے بھارت کی بات کریں تو وہ ایک الیکٹرک ٹرین ہے, مطلب الیکٹرک بلٹ ٹرینز. آپ دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے ان کی ٹرینس کے اندر, اینڈ وہاں پر کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے. اب ڈیلے ہو جائے ٹرین تو اس کے بھی آپ کو کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں پر ٹرین اگر ڈیلے بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. کسی کو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے 4 گھنٹے لیٹ ہے, 10 گھنٹے لیٹ ہے, 12 گھنٹے لیٹ ہے, مطلب جتنے مرضی گھنٹے لیٹ ہو جائے ہماری گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لینا اس پہ. ایسا ہی ہے یہاں پہ تو سیٹس نہیں اویل کی جاتی. آپ کھانا وغیرہ کی بات کریں, کوئی سکون نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. پانی تک نہیں دیتے لوگ کہ مطلب وہ تو کھانا دے رہے ہیں نا, کہ پروپر پروٹوکول دے رہے ہیں اپنی عوام کو. یہاں پہ گرمی ہے, دیکھیں جتنا مطلب موسم ہوا پڑا ہے, ہائپر ہوا پڑا ہے, یہاں پہ پانی اویل نہیں کیا جاتا. تو یہ والی ساری سہولتیں تو بہت دور کی بات ہے. AC ہو گیا, کھانا ہو گیا, کوئی مطلب اگر بیمار ہے اس کے لیے کوئی لیٹنے والی چیز ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بالکل ان کا جو ریلوے سسٹم ہے وہ ہم سے اچھا ہے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا نظر آئے گا ہمیں؟ جیسے کہ وہاں پر ٹرین حادثہ ہوا تھا انڈیا کے اندر, تو ویرات کوہلی نے اسپیشل وہاں پر جا کر ڈونیشن کر کے, سیلیبریٹیز گئے وہاں پر, ان کے اپنے پرائم منسٹر گئے. یہاں پر حادثہ ہو جائے تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی جا کر کام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک تو ہم نے ٹرین ٹریکس اچھے نہیں کرنے, اوپر سے حادثہ ہو جائے تو ہمارے پرائم منسٹر وغیرہ کچھ نہیں اس پر کہتے ہیں. انڈیا کے وہاں پر حادثہ ہو جائے, وہ پراپر انکوائری بٹھا کر کہتے ہیں کہ اچھا یہ پرابلم تھی, یہ حادثہ اس وجہ سے ہوا ہے. وہاں پہ کیونکہ جو عوام ہے نا اس کو دیکھا جاتا ہے, یہاں پہ اپنے پیٹ کو دیکھا جاتا ہے, اپنے آپ کو دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ کوئی نہیں ہے عوام کا ہمدرد, جو مر رہا ہے وہ مرے, جو جی رہا ہے وہ جیے, بس ان کا یہی ہے. یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے. آپ کتنی کیا رائے ہے آپ ہمیں نیچے کے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.